الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو 3 باتوں سے منع فرمایا ہے کہ یہ 3 کام نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو ان 3 باتوں سے پاک بنائے کہ ہماری زندگی میں یہ 3 چیزیں نہ آئیں، ان سے اللہ نے منع فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی بات فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ کے کام ہیں، تو اس لیے تحقیق کرو کہ کتنا گمان رکھنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے۔ اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بدگمانی جو حرام ہے وہ سب سے پہلا اس کا درجہ یہ کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص نہ مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھیں۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی کیا ہے کہ پتہ نہیں یار اللہ مجھے عذاب میں ڈالے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں ڈالے گا، پتہ نہیں یار اللہ رب العزت جو ہے نا میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا یا برائی کا معاملہ کرے گا۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے 100% ہی اچھا امید رکھو، اچھا ہی گمان رکھو کہ اللہ میرے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرے گا، اللہ میرے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھیں۔ اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی حرام ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ سبق جو ہے نا ہمیں دل و دماغ پر لکھ دینا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اللہ سے اچھا امید رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا تو میں اللہ بھی اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔
اور عام امت مسلمہ ان کے متعلق ہم کہاں تک گمان رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسی چیز ہو کہ جس سے ان کی تحقیر ہو، تذلیل ہو یا کوئی برائی ہو اور بظاہر معاملات اچھے دکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی ہم دل کے اندر بدگمانی لے کر بیٹھ رہے، مثلا ایک آدمی آپ کو ظاہری طور پر دیندار نظر آ رہا ہے، اچھا نظر آ رہا ہے، ظاہری معاملات میں وہ آپ کو اچھا ہی نظر آ رہا ہے، کوئی قرینہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، اور پھر بھی ہم بدگمانی کو لے کر دل میں بیٹھ جائے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر آپ کو کسی آدمی کے ظاہری معاملات اچھے نظر آ رہے ہیں، دینداری کے نظر آ رہے ہیں، کوئی قرینہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے متعلق کوئی بدگمانی دل میں آ رہی ہو، تو یہ بدگمانی حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان وہ گناہ کے کام ہے، اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جس سے اللہ نے منع فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ تجسس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ میں دیکھوں کہ اس بندے کے اندر کیا عیب ہے، یعنی ایک ایسی بات کہ جس کو وہ خود نہیں بیان کرنا چاہتا، ایک ایسا کام جو وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں پر میرا یہ کام ظاہر ہو جائے اور بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے اس کے جو ہے نا برائیاں کیا کرنی ہے، معلوم کرنی ہے، اس کو کہتے تجسس۔ اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی روایت ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، لیکن ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس میں دنیا کا بھی لفظ ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعوا عوراتہم، خبردار کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ اس اعلان کے بعد پھر بھی اگر کوئی پڑھے گا فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اسے گھر میں رسوا کرے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیبوں کے پیچھے بھی مت پڑو۔ بندہ اگر اپنے عیبوں پر نظر رکھے نا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، ہر طرف تباہی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم سب کے متعلق کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور لیکن اپنے بارے میں جو ہے نا ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرہ کا جو سب سے بہترین اصول ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، ہمارے محلے کی اصلاح کیسے ہوگی، سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہوگی، شہر کے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، دنیا بھر کے انسانوں کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کے لیے سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے قرآن نے بیان کیا علیکم انفسکم، اپنی فکر کر لو کہ میں کہتا ہوں کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ جب میں یہ سوچ لوں گا کہ بھائی میں اچھا ہو جاؤں، یہ سوچ لے کہ یہ اچھا ہو جائے، وہ سوچ لے کہ وہ اچھا ہو جائے، اگلا بزرگ سوچ لے کہ میں اچھا ہو جاؤں، تو خود بخود پورے معاشرے کی کیا ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم پیچھے پڑیں گے کہ یار اس کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، کبھی بھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ اور تیسری چیز جس سے اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان مت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس کی ہم پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں نا، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور پھر ہم پیٹھ پیچھے بیان کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو یہی تو غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو پھر تو بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہی جو حقیقت بیان کر رہے ہیں نا، یہی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ جو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہی جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں معراج والی رات، آپ کو اللہ نے مختلف مناظر دکھائے، ان میں سے ایک منظر اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو جھیل رہے ہیں۔ تانبے کے ناخن ہیں اور ناخنوں سے کیا کر رہے ہیں؟ چہروں کو جھیل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والے ہیں، دوسرے مسلمان کی آبرو ریزی کرنے والے ہیں، دوسرے مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے والے ہیں، قیامت تک ان کی یہ سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا، اس میں ہم یہ مسئلہ ذرا یاد رکھیں اور توجہ سے سنیں۔ مثلا میں نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر دی، کسی کی کر دی، اب اس میں دو صورتیں ہیں۔ مجھے احساس ہوا یار ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہو گیا۔ اب معافی کی صورت کیا ہوگی، اس کو ذرا توجہ سے آپ سن لیں۔ مثلا کسی نے کسی کی کوئی برائی بیان کر دی، اب اس کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا یار یہ تو میں نے گناہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب معافی کی صورت کیا ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیٹھ پیچھے برائی بیان کی ہے، جس کی برائی بیان کی ہے اس تک یہ بات پہنچ گئی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گئی ہو، اسے پتہ چل گیا کہ فلاں نے میری کیا کر دی ہے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کر دی ہے، اگر اس تک وہ پہنچ گیا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی اور پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ بات ابھی تک اسے پہنچی نہ ہو اور بندہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے۔ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسی اصول کے تحت فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ذمی ہو، ذمی ایسا آدمی کہ جو مسلمانوں کے ملک میں آ کر کافر رہ رہا ہو معاہدے کے تحت، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے۔ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر بچہ ہے تو اس کی بھی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان مت کرو۔ آگے قرآن نے جھنجھوڑا ہے، فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ مر گیا، اب اس کے گوشت کو پکا لیا اور کھا لیا، اس کو کوئی پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی کی برائی مت کرو اور
ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا تو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم النہایت ہی مہربان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔